صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک اس سلسلے میں مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم بڑے ہی خوش نصیب ہیں کہ اللہ پاک نے اس محفل میں آ کر ہمیں بیٹھ کر اس کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت ملنگ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی ہے، اور آتے وہی ہیں۔ شاعر کہتے ہیں جسے چاہا اپنے در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے بے شمار طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ بہت توجہ سے آپ میری گفتگو کو سنیں تاکہ آپ کے بیٹھنے کا بھی آپ کو فائدہ پہنچ سکے۔ تو بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی بے پناہ شان عطا کرتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ولی خاص کو جو مرتبہ دیتا ہے اور جو بلندی عطا کرتا ہے، اگر انسان اس بلندی کو سمجھنا چاہے اپنی عقل کے زور پہ، ایک بار ایسے سٹ کرو کہ پھر بار بار انگلی کرنے کی ضرورت نہ پڑے، نہیں بس اتنا کافی ہے۔ ہاں اس کو تھوڑا کم ہی رکھو، آپ لوگ سن لیں گے، کان زیادہ تیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ درود پڑھ لیں۔ آپ پیچھے سے تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا قریب آ جائیں تو اور اچھا ہوگا۔ چیر اٹھا کے آئے تو بھی اچھا ہوگا، اور چیر چھوڑ کے مت آئیے، لے کر ہی آئیے، ساتھ میں آئیے، تھوڑا قریب آئیے۔ یہ راستہ بند کر دیجئے، اس کی ضرورت بھی نہیں ابھی۔ آئیے اور قریب آئیے، مل کر بیٹھیے، محبت سے بیٹھیے، اور قریب آئیے، اور بھی آ سکتے ہیں آپ قریب، بس قریب، وہ ٹھیک ہے ابھی۔ ہاں ایک بار اور درود شریف آپ پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ولی کو جو مقام اور مرتبہ دیتا ہے، وہ مقام اور مرتبہ اتنا بلند رہتا ہے کہ ہم جیسے لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنا چاہیں تو سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ہماری عقلیں جہاں تک پہنچ نہیں پاتی وہاں سے ان کی ولایت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کے مراتب کو سمجھ نہیں پاتے۔ البتہ ایک حدیث میں اشارہ کیا گیا کہ ولی کو اگر کوئی پہچانتا ہے تو ولی ہی پہچانتا ہے۔ کیوں پہچانتا ہے؟ تو حدیث میں آیا اولیائی تحت قبائی، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی قبا کے نیچے چھپے ہوئے رہتے ہیں، جیسا کہ اس کی شان ہے، یعنی اللہ کی چادر رحمت میں چھپے ہوئے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں تو صحیح، دنیا کی کوئی عورت ایک پردہ اپنے اوپر ڈال لیتی ہے تو پھر اس کا شوہر، اپنا شوہر اس کو پہچان نہیں پاتا، اس کا بیٹا اس کو پہچان نہیں پاتا، اس کے گھر والے اس کو پہچان نہیں پاتے۔ ایک پردہ پڑے تو عورت چھپ جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اور آپ ذرا سوچیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس پر رحمت کا پردہ پڑا ہوتا ہے، تو اسی لیے عام انسان ان کو پہچان نہیں پاتے۔ البتہ اشارہ یہ کیا گیا کہ ولی کو ولی ہی پہچانتا ہے، یعنی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو ولی ہی پہچانتا ہے۔ اور کیوں پہچانتا ہے؟ تو اس کی وجہ
یہ بتائی گئی کہ وجہ یہ ہے کہ ولی بھی اسی چادر کے نیچے چھپا رہتا ہے جس چادر کے نیچے سامنے والا ولی چھپا ہوا ہے، تو اس طرح چھپنے والے کو پہچان لیتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کی جو میری گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ ولی بننا آسان ہے۔ کیا ہے؟ آسان۔ بھائی سونٹ تھوڑا اور بڑھا دے۔ ولی بننا، بولی نہیں رہے آپ لوگ، ولی بننا آسان ہے، بہت سہل ہے ڈگر پنگٹ کی۔ ولی بننا بہت آسان ہے، اور پھر یہ بھی جملہ آپ یاد رکھیں، ولی بننا بہت مشکل بھی ہے۔ ولی بننا بہت آسان بھی ہے، ولی بننا بہت مشکل بھی ہے۔ اب ولی بنیں گے کیسے، اسی پہ گفتگو ہوگی۔ آپ سب بننا چاہتے نہیں بننا چاہتے؟ ہاتھ اٹھائیے کون کون بننا چاہتے ہیں؟ ارے کچھ لوگ تو بننا ہی نہیں چاہتے، سب اٹھائیے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ارادہ کر لیں، اگر خالق چاہے نہ پلک کے جھپکتے آپ کو کیا سے کیا بنا دے گا۔ ہم بن نہیں سکتے، ہم جانتے اپنے اعمال کیا ہے، ہم بن نہیں سکتے، لیکن وہ بنانے پہ آئے تو چور کو قطب بنا دیتا ہے، تو اس کی شان جدا ہے۔ اپنے کو مت دیکھو، اپنے خالق کو دیکھو، اپنے مالک کو دیکھو، اس کو دیکھو جس نے کن کہہ کر اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کا وجود اللہ نے صرف کن کہہ کر کے پیدا کیا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولی بننا بہت مشکل نہیں بلکہ بہت آسان ہے۔ البتہ ولی بننے کے لیے اپنے اندر 12 صفت ہونی چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کا ولی ہو نہیں سکتا جب تک کہ بندے کے اندر 12 صفت پیدا نہ ہو جائے۔ جب 12 صفت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وہ بندہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اب توجہ کرنا، میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ الحمدللہ آپ سمجھ رہے ہیں تو سمجھتے ہی چلیے، تاکہ صفتیں آپ کو پتہ چل جائے گی تو پھر اس کو پیدا کر لیں گے اپنے اندر، تو کوئی بڑی بات نہیں کہ آپ بھی اللہ کے ولی بن جائیں۔ تو بات یہ 12 صفت ہے ولی بننے کے لیے، 12 کام ایسے ہیں جس کو کرنا پڑے گا۔ اب سرکار غوث پاک فرماتے ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ ولیوں کے ولی کا قول ہے، اس کا قول ہے جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اس کا قول ہے جو قم باذن اللہ کہتے ہیں تو مردہ اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں ولی کو جو 12 صفتیں ملتی ہے وہ کن کن سے ملتی ہے؟ تو کہتے ہیں سب سے پہلے 2 صفت جو ولی کو ملتی ہے وہ اللہ کی ملتی ہے، اللہ سے اس کو 2 صفت ملتی ہے، اور پھر اس کے بعد 2 صفت اس کو حضور سے ملتی ہے، اور پھر 2 صفت اس کو ابو بکر سے ملتی ہے، پھر 2 صفت اس کو حضرت عمر فاروق سے ملتی ہے، اور پھر 2 صفت اس کو عثمان غنی سے ملتی ہے، اور پھر 2 صفت کس سے ملتی ہے؟ آپ بولیں گے کس سے ملتی ہے؟ ہاں حضرت علی سے ملتی ہے۔ اب کتنے ہوئے؟ 12 ہو گئے نا؟ ہاں اللہ رسول اور 4 یار 12 ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب 12 صفتیں ملتی ہے 6 کے ذریعے سے، یعنی ایک تو خالق ہے، اور اس میں ایک محبوب ہے، اور اس میں ایک صدیق اکبر ہے، اور اس میں فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر حضرت علی۔ اب یہ صفتیں کیا ہے ذرا توجہ سے سننا، اللہ بڑا کریم ہے، وہ سب کو دے گا یہ صفت، لینے والا چاہیے۔ آپ پیسہ لینے کے لیے صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں تو اللہ دیتا ہے نہیں دیتا؟ دیتا ہے، کوئی بھوکا نہیں مرتا، سب کو اللہ دیتا ہے۔ تو جو آپ مانگتے ہو نا وہی آپ کو ملتا ہے، کبھی آپ نے یہ مانگا ہی نہیں تو پھر ملے گا کیسے؟ تو اب جو اللہ سے جو 2 صفتیں ملتی ہے، توجہ سے سننا، اللہ کی پہلی صفت جو اس کو ملتی ہے وہ ہے پردہ پوشی۔ کیا ہے بولیے؟ اب پردہ پوشی کس کو بولتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیجئے، گناہ پہ پردے ڈالنا۔ کسی کو برائی آپ نے کرتے دیکھا، کسی کو غلط کام کرتے دیکھا
اس کا چرچا نہیں کیا آپ نے، بلکہ اس کے عیب پہ پردے ڈالے، تو اس کو کہتے ہیں عیب پوشی۔ اللہ ستار العیوب ہے، تو ولی کو جو سب سے پہلی صفت ملتی ہے وہ عیب پوشی کی صفت ملتی ہے۔ اور اللہ کی جو عیب پوشی کی صفت ہے وہ کس شان کی ہے، آئیے یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت جناب موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کا یہ واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں قحط کا عالم ہوا، قحط پڑ گیا، اور جب قحط سالی کا زمانہ آیا تو حالت یہ ہوئی کہ لوگ بھوکے اور پیاسے مرنے لگے، سب بے چین و بے قرار ہو گئے اور سب پانی پانی پکارنے لگے، بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا۔ تو پھر لوگ جمع ہو کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے کلیم، بارش کا نزول نہیں ہوتا، آپ اللہ کے کلیم ہیں، آپ دعا کر دیں گے تو بارش کا نزول ہو جائے گا، تو آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دے۔ تو حضرت کلیم کہتے ہیں دیکھو ایسے دعا نہیں کریں گے، سب سے پہلے سارے لوگوں کو جمع کرو، ہم سب کو لے کر ایک وادی میں جائیں گے، ایک میدان میں جائیں گے، اور اسی میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول کر لے گا اور وہ پھر ہم پہ باران رحمت کا نزول کرے گا۔ دیکھیے سب سے پہلی بات ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی جانب سے پہنچتی ہے، اور مصیبت سے چھٹکارا بھی ملے گا تو خدا کی مرضی سے ملے گا، جب اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہوگا اور جب اس کی مرضی ہوگی تبھی مصیبت سے چھٹکارا ملے گا۔ اسی لیے انہوں نے کہا چلو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے لوگوں کو جمع کیا تو کتنے لوگ جمع ہوئے؟ 70,000 لوگ جمع ہوئے۔ کتنے؟ 70,000، بولیے 70,000 لوگ جمع ہوئے اور سب کو لے کے میدان میں پہنچے، ہاتھ اٹھایا، اللہ کی بارگاہ میں توجہ کرنا۔ اب عام آدمی دعا نہیں کر رہا ہے بلکہ اللہ کا کلیم دعا کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں مولا تیرے بندوں کو دیکھ تو، قحط سالی کی وجہ سے یہ لوگ بے چین ہو گئے، بارش نہیں ہوتا، یہ لوگ تڑپ گئے، پانی کے محتاج ہو گئے، یا اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے مالک و مولا بارش کا نزول فرما۔ حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے جواب آئے، توجہ کرنا جواب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے کلیم تیری دعا تو قبول ہے، رد نہیں ہے، دعا تو قبول ہے مگر ابھی بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ دعا تو قبول ہے مگر بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ اب حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں مولا کیوں نہیں ہوگا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ جو تو 70,000 لایا ہے نا اپنے ساتھ، ان میں ایک بندہ ایسا ہے، بس ایک، 70,000 ہے، توجہ کرنا 70,000 ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے ان 70,000 میں بس ایک بندہ ایسا ہے جس نے 40 سال سے اب تک، یعنی 40 سال ہو گئے، ایک مرتبہ بھی اس نے اللہ نہیں کہا۔ کیا نہیں کہا؟ 40 سال ہو گئے اس نے ایک مرتبہ بھی اللہ نہیں کہا۔ اور اس نے اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ سوال بھی، اس نے اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے نہیں کہا کیونکہ اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ آج سے پہلے خدا نے نہیں چاہا، اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لے جب خدا چاہتا ہے تو پھر بندہ عبادت سے دور نہیں رہتا۔ جب تک خدا چاہتا ہے تب تک بندہ دور رہتا ہے، اور جب خدا چاہتا ہے قریب بھی آ جاتا ہے۔ اب اس محفل میں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ آپ کو بھی اللہ نے توفیق دی ہے، بندہ ایک نیکی بھی خود سے نہیں کرتا۔ اب دیکھیں اس بندے کی زبان پہ 40 سال ہو گئے، اللہ نہیں آیا، اب اللہ نے چاہا۔ اور ایک بات، خاص بات، اللہ زبان پہ جلدی نہیں آتا۔ اب بولیے اللہ آ رہے ہیں نا آپ کی زبان پہ، تو اس کو لاتے رہیے، کیونکہ اللہ اللہ کرتے ہی مرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ اسی لیے تو پیدا ہوئے اللہ اللہ کرنے کے لیے، جس نے ہمیں سب دیا آج اسی کو ہم بھول گئے۔ اللہ اللہ کرتے رہو، اس لیے کہ اللہ اللہ کرنا سب کے بس کی بات نہیں، اللہ جن کو چنتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور جب اللہ اللہ کرتے ہو نا، آپ کا دل بھی صاف ہوتا ہے، آپ کا ذہن بھی صاف ہوتا ہے، اور اللہ آپ کو تقوی اور عبادت کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ نے اب چاہا، اتنا کیا 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 اللہ نے؟ بارش کا نزول روکا۔ کیوں روکا؟ اس لیے روکا تاکہ وہ بندہ اللہ بولے۔ کیا کیوں روکا؟
وہ بندہ اللہ بولے۔ تو اب حضرت موسیٰ نے سب سن لیا۔ سننے کے بعد اللہ کی طرف سے یہ بات بھی کہی گئی کہ اے موسیٰ اب تم کہو مجموعے سے کہ وہ بندہ نکل کر باہر چلا جائے، کیونکہ وہ جب تک رہے گا تب تک بارش کا نزول نہیں ہوگا۔ اس کو کہو کہ وہ نکل جائے۔ تو مولا اس کو بتاؤں گا کیسے؟ اس کی کوئی پہچان بتا۔ اللہ نے فرمایا پہچان نہیں بتائیں گے، پہچان نہیں بتائیں گے، بس اتنا کہو کہ جو میں نے کہا وہ کہہ دو، وہ جان جائے گا کہ یہ میں ہی ہوں۔ سمجھ رہے نا آپ؟ وہ جان جائے گا میں ہی ہوں، تم اعلان کرو بس۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں، دیکھو بارش کا نزول اس لیے نہیں ہو رہا ہے، اس 70,000 کے مجموعے میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس نے اب تک 40 سال سے اب تک اللہ نہیں کہا، اللہ نہیں کہا، اور جب تک وہ یہاں رہے گا اس وقت تک بارش کا نزول بھی نہیں ہوگا۔ میں کہتا ہوں وہ اس محفل سے نکل جائے۔ اور جب سب نے یہ گفتگو سنی تو وہ جو بندہ تھا جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی اس کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، تو پھر اس نے اپنے گریبان میں دیکھا اور کہنے لگا ارے یہ تو میں ہی ہوں، جس کی بات کہی جا رہی یہ کوئی اور نہیں میں ہوں۔ اب پھر اس نے سوچا یا اللہ 70,000 کے مجموعے سے اگر میں نکل جاؤں گا تو سب لوگ مجھے منحوس سمجھیں گے، بلکہ منحوس تو جانیں گے ہی جانیں گے، لیکن مجھے جینے بھی نہیں دیں گے، مار ڈالیں گے، میرا قتل کر دیں گے۔ تیری ہی وجہ سے ہمارے بچے پیاسے مر گئے، تیری وجہ سے ہمارے کھیت سوکھ گئے، یہ کہتے جائیں گے اور مجھے مارتے جائیں گے، اور اس وقت تک ماریں گے جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے، اور جب میں مر جاؤں گا ہو سکتا ہے میری لاش کی بھی یہ بے حرمتی کرے۔ تو اس نے سوچا کہ 70,000 کے مجموعے سے نکلنا آسان بات نہیں ہے، تو پھر اس نے سوچا کیوں نہ چھپ چھپ کے اللہ کو منا لیتے ہیں۔ تو پھر اس نے اپنی چادر نکالی، ایسے اوڑھ لیا چادر، اور چادر اوڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے مولا جس بندے کے حوالے سے تیرے پیغمبر موسیٰ کہتے ہیں نا وہ بندہ میں ہی ہوں، 40 سال سے کبھی تیرا ذکر میں نے نہیں کیا، یا اللہ آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جو بندے سچی توبہ کرتے ہیں نا اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ اس نے کہا مولا 40 سال سے میں ہی تیرا وہ بندہ ہوں جس نے اللہ نہیں کہا، یا اللہ اب پہلی مرتبہ اس کی زبان پہ آیا اللہ، تو اس نے کہا مولا آج میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ بس چھپ چھپ کے چادر اوڑھ کے اس نے بس اتنے جملے کہے، اور یہ جملے کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے 2 آنسو نکلے، زیادہ بھی نہیں نکلے، صرف 2 آنسو نکلے، اور 2 آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے گال پہ آئے، اور گال سے وہ آنسو زمین کی طرف ٹپکنے والے تھے۔ ابھی اس کے آنسو زمین پر گرے نہیں تھے، اس سے پہلے ہی اللہ نے بارش کا نزول کر دیا۔ قطرے زمین پر آنسوؤں کے نہیں گرے، اس سے پہلے بارش کا نزول ہوا۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے، ہماری محفل سے کوئی گیا بھی نہیں، پھر یہ بارش کا نزول کیسے ہو گیا؟ حضرت موسیٰ عرض کرتے مولا کوئی نکلا نہیں، کوئی گیا نہیں، آخر یہ بارش کا نزول کیوں ہو گیا؟ تب اللہ نے فرمایا، توجہ کرنا، تب اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم جس کے گناہوں کی سبب سے روکا تھا نا اسی کی توبہ کی برکت سے برسایا ہے، یعنی جس کے گناہوں کی نحوست سے روکا تھا ابھی اسی کی برکت، اسی کی توبہ کی برکت ہے کہ بارش کا نزول ہوا۔ اور پھر حضرت موسیٰ کو شوق ہوا کہ آخر دیکھوں تو صحیح وہ بندہ ہے کون، 70,000 میں دیکھوں تو صحیح وہ بندہ ہے کون جس کی توبہ سے اللہ بارش کا نزول کرتا ہے، اور جب وہ اللہ نہیں کہتا تو اللہ بارش کا نزول روک دیتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تیرے اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم جب تک وہ میرا بندہ میرا باغی رہا، پاپی رہا، گناہ کرتا رہا، تب میں نے اس کے عیبوں پہ پردے ڈالے ہیں، اب تو وہ توبہ کر کے اپنا محبوب بن گیا تو اب اس کو بے پردہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے کہا
تھا، پہلے بھی چھپایا تھا، اب بھی ہم اس کو چھپاتے ہیں۔ یہ صفت ہے اللہ کی، اور اسی صفت کا حصہ ولی کو ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، ہماری قوم ولی کب بنے گی؟ ہمارا حال تو یہ ہے، بیوی ہے تو سب سے زیادہ شوہر کے عیب نکالے گی، اور شوہر ہے تو سب سے زیادہ بیوی کا گائے گا اور بیوی کے عیب نکالے گا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے میاں بیوی کی زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی جب میاں بیوی قرآن کی اس آیت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ قرآن کہتا ہے ہنّا لباس لکم وانتم لباس لہن۔ زندگی اسی وقت کامیاب ہوگی جب مرد عورت کا لباس بنے گا اور عورت مرد کا لباس بنے گی۔ لباس سے مراد کیا؟ لباس سے مراد یہ ہے کہ ہر عورت میں نقص ہے، ہر مرد میں عیب ہے، لیکن لباس بنو لباس۔ جتنے عیب ہے بیوی کے سب چھپاؤ، اور جتنے عیب ہے شوہر کے سب چھپاؤ، تبھی زندگی کامیاب ہوگی۔ تو یہ پہلی صفت ہے، ولی کو ملتی ہے۔ اور جو دوسری صفت ہے، اب مختصر کرتے ہیں، چلتے ہیں تیزی کے ساتھ۔ جو دوسری صفت ہے وہ صفت رحیمی ہے۔ کون سی؟ ولی جو ہوتا ہے وہ سخت دل، پتھر دل نہیں رہتا، بلکہ نرم دل رہتا ہے۔ کتنا؟ کیا رہتا ہے؟ نرم دل رہتا ہے۔ اس کا دل بڑا نرم رہتا ہے، وہ ظالم نہیں رہتا، وہ ظالم نہیں رہتا، بلکہ بڑا نرم دل اس کا رہتا ہے۔ وہ اپنوں کو بھی اپناتا ہے، غیروں کو بھی اپناتا ہے۔ ولی کا دل بڑا نرم رہتا ہے، اس کے صفت رحیمی سے حصہ ملتا ہے۔ اور صفت رحیمی کی ایک بات بتا کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ صفت رحیمی جب ولی میں پیدا ہوتی ہے تو کس شان کی رہتی ہے۔ توجہ کرنا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رات کا وقت ہے، اپنی کتاب میں لکھتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے بہت کتابیں لکھی ہے۔ وہ لکھتے جا رہے تھے تو اچانک کتاب کے پنے پہ، پیج پہ ایک چونٹی آئی۔ دل نے چاہا کہ اس کو دبا کے ختم کر دے۔ کیا چاہا؟ دل نے چاہا کہ اس کو دبا کے ختم کر دے۔ تو پھر جیسے انہوں نے قلم اٹھایا نا، قلم، تو فوراً پھر اندر سے صدا آئی، اے غزالی، اگر تو چونٹی کو قلم سے رون دے گا تو دیکھیے ہماری مخلوق ہے، بہت معمولی مخلوق ہے اور کمزور مخلوق ہے، اس پہ رحم کر۔ رحم خیال ہے اس کو دبا کے کچھ ملنا نہیں ہے، مر جائے گی خواہ خواہ، تجھے کچھ حاصل تو نہیں ہونا۔ یہ جب خیال آیا نا، پہلا خیال کیا آیا؟ ذرا آپ بولیں گے، ذرا آپ جاگ رہے ہیں نا، آپ لوگ آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولیں گے۔ پہلا خیال کیا آیا؟ ہاں، یہ ماشاءاللہ، دبا کے مار دوں۔ پھر دوسرا خیال کیا آیا؟ کمزور ہے، چھوڑ دے۔ پہلا جو خیال تھا نا وہ شیطان کا تھا، پہلا جو خیال تھا وہ شیطان۔ آپ تھوڑا بولیں گے، سب میں ہی بولوں گا تو مشکل جائے گا، آپ بھی تھوڑا ایکٹیو رہیں گے۔ پہلا جو خیال تھا، اور دوسرا جو خیال ہے اللہ کا ہے۔ اب یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ ولی تھے اس لیے اللہ کا خیال بھی ان کو آیا ہی نہیں، رب کی طرف سے بھی آیا اور شیطان کی طرف سے آیا، لیکن یہ سب کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ پر بھی الہام ہوتا ہے اور آپ پر بھی شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ الہام بھی آپ کے ساتھ ہے، وسوسہ بھی۔ آپ ذرا جاگ نہیں رہے، ایسا لگ رہا ہے، جلدی جلدی بولیں گے آپ۔ وسوسہ بھی آپ کے ساتھ ہے۔ اب وسوسہ کس کو کہتے ہیں اور الہام کس کو کہتے ہیں؟ الہام اس کو کہتے ہیں جو رب کی طرف سے ہو، اور وسوسہ اس کو کہتے ہیں جو شیطان کی طرف سے ہو۔ یہ سوال ہے، سوال حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضور وسوسہ کیا ہے اور الہام کیا ہے؟ توجہ کرنا، وسوسہ کیا ہے، الہام کیا ہے؟ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، وہ پھٹ سے چھٹ سے جواب نہیں دیتے، وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وقت آئے گا تب اس کو جواب دیں گے۔ تو انہوں نے انتظار کیا اور جواب اس کو جلدی نہیں دیا۔ ایک بار پوچھا، دو بار پوچھ رہا، بار بار پوچھتے جا رہا تھا، لیکن یہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ اسی مرید کے ساتھ چل رہے تھے، چلتے 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 توجہ کرنا، پیر میں چوٹ آئی، ٹھوکر لگی۔ کس کو؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو، جو اللہ کے ولی ہے، ان کو چوٹ آئی، ٹھوکر لگی، پیر سے خون نکلنے لگا۔ اب مرید ساتھ تھا، مرید چونکہ مرید ہوتا ہے، پیر سے بڑی محبت کرتا ہے اور مرید پیر کو بہت چاہتا بھی ہے، تو وہ اس وقت کے مرید تھے، اب کے مرید بھی اتنا چاہتے ہیں، تو اس وقت کے مرید کیسے کٹر ہوں گے آپ جانتی ہیں۔ تو وہ جیسے ہی مرید دیکھا نا پیر سے خون نکل رہا ہے، تو فوراً اس کا سیدھا ہاتھ جیب میں گیا، سمجھ رہے نا، سیدھا ہاتھ جیب میں گیا، اور جب جیب میں گیا تو پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس نے ہاتھ نکال لیا
اور پھر حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر سے وہ خون وغیرہ صاف کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد ایک مقام پہ جا کے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں، آج تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ وہ وقت کا اللہ والے وقت کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کب بتانے سے بندہ جلدی سمجھ جائے گا، تو اس لیے انہوں نے اس وقت نہیں بتایا جب اس نے پوچھا، لیکن آج جواب دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اس کو اپنے پاس بلایا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کہا تو بار بار پوچھتے رہتا ہے نا الہام کیا ہوتا ہے، وسوسہ کیا ہوتا ہے، لے آج سن لے کیا ہے؟ تو کہا کہ جب میرے پیر پہ چوٹ آئی، ٹھوکر لگی، تو تیرا ہاتھ جیب میں گیا تھا، تیرا ہاتھ جیب میں گیا تھا، میں جانتا ہوں تیرا ہاتھ جیب میں کیوں گیا تھا۔ بتایا تیرا ہاتھ جیب میں اس لیے گیا تھا تاکہ تیرے جیب میں جو دستی ہے اس کو تو نکال کر میرے پیر پہ باندھ دے۔ یہ اچھا خیال تھا، یعنی جیسے ہی جیب میں ہاتھ گیا تو پھر تیرے ذہن میں ایک دوسرا خیال آیا، ارے دستی تو نہیں خریدی ہے، اگر اب خون پہ لگا دوں گا تو پھر دستی خون آلود ہو جائے گی، اور پھر خون جلدی کپڑے سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو جب یہ خیال آیا تو تیرا ہاتھ خالی باہر آیا۔ تو پہلا جو خیال تھا اسی کو کہتے ہیں الہام، یعنی خیال پہلا کیا آیا، نکال کے باندھ دوں۔ اب ہمارے دل میں بھی بہت بار صدقہ دینے کا خیال آتا ہے، نیکی کرنے کا خیال آتا ہے، لیکن اسی کے فوراً بعد پھر گناہ کا خیال بھی آتا ہے، یا پھر اس کو روکنے کا یا پھر اس سے رکنے کا خیال بھی آتا ہے۔ تو یہ وسوسہ اور الہام دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، پہلا وسوسہ آیا اور پھر الہام آیا، کیا آیا کہ دبا کے کیا کرے گا۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ وسوسے پہ عمل نہیں کرتے، وہ الہام پہ عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا قلم جو ہے اس کے اوپر نہیں رکھا بلکہ سائیڈ میں قلم رکھا اور بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد پھر خیال آیا کہ پھونک کے اڑا دوں، یہ بھی وسوسہ تھا، اور پھر اس کے بعد فوراً خیال آیا کہ پھونک کے اڑاؤں گا تو پھر اس چونٹی کے منہ میں جو دانہ ہے وہ پتہ نہیں اس کے منہ سے چھوٹ جائے گا، کہاں گرے گا، اور پھر اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ جیسے یہ خیال آئے تو پھر انہوں نے ادب سے بیٹھ گئے اور انتظار کرتے رہے کہ چونٹی گزر جائے گی، اس کے بعد اپنا کام کریں گے۔ تو وہ چونٹی گزری، اس کے بعد امام غزالی نے اپنا کام کیا۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بظاہر دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا حضور آپ کو جو جنت ملی وہ کس سبب ملی؟ تو انہوں نے بتایا میں نے کتابیں تو بہت لکھی، نیکیاں تو بہت کی، لیکن سن لو جب میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تو اللہ نے فرمایا اے میرے بندے اے غزالی سن لے، تیری جتنے اعمال تھے، جتنی نیکیاں تھی، وہ ساری نیکیاں تیرے مرتبوں کو بلند کرتی ہے، تیرے مرتبوں میں اضافہ کرتی ہے، لیکن جو تجھے جنت ملے گی وہ تیری اور نیکیوں کی برکت سے نہیں، بلکہ یاد کر جس رات تو نے ہماری معمولی چونٹی مخلوق پہ یعنی کمزور مخلوق پہ جو رحم کیا تھا، اسی رحم کے صدقے میں آج تیرا مالک تجھ پہ رحم کرتا ہے، کیونکہ کل وہ چونٹی تیرے سامنے کمزور تھی، آج تو میرے سامنے کمزور ہے اور میں طاقتور ہوں، آج میں تجھ پہ رحم کرتا ہوں اسی نیکی کی برکت سے، اور آج تجھے جنت اسی نیکی کے صدقے عطا کرتا ہوں۔ یعنی رحم کرنے کو اللہ پسند بھی کرتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، جس ولی کے آستانے پہ جاتے ہیں، جن کو صفت رحیمی اللہ کی صفت ملی ہے، ولیوں سے تو پیار اپنے آپ کو تو بہت ہے، ہم سب پیار کرتے ہیں ولیوں سے، ولیوں کے آستانے پہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ جاتے بھی ہیں، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جس صفت سے ولی کو پیار ہے اس کو کہتے ہیں صفت رحیمی۔ اللہ کے اولیاء سب سے رحیمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، رحم کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی رحم دل سے پیش نہیں آتے۔ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو ماں باپ کی نافرمانی میں اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس کو ہاتھ میں ہی لیتا ہوں، ماں باپ کے ساتھ بھی وہ رحم دلی نہیں ہے جو ہونا چاہیے، حالانکہ ماں باپ زیادہ حقدار ہیں ہمارے رحم کرنے کے، یعنی انہوں نے ہم پہ بچپن سے لے کے جوانی تک، بلکہ جس حصے کی عمر میں بھی ہم پہنچے ہوئے ہیں وہاں تک بھی ماں باپ کا رحم ہی ہمارے سر پہ ہے، لیکن ہمارا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان پہ رحم کریں۔ مختصر اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضور سے جو 2 صفتیں ملتی ہے وہ صفت شفیقی اور صفت رفیقی ملتی ہے،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفیق تھے، بڑے کریم تھے، بلکہ ان کا کرم تو یہ تھا کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا تھا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، نبی نے روکا نہیں، مت مارو، اور اس کو روکا بھی نہیں پیشاب مت کر نہیں، بلکہ پورا پیشاب کر کے جب وہ فارغ ہوا تب نبی نے اس کو بلایا اور صحابہ سے کہا کہ تم جاؤ مسجد دھو لو، اور اس کو بلا کے کہا کہ دیکھو یہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، انداز دیکھیں، یہ مسجد پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہ عبادت خانہ ہے۔ اس طرح یہ نبی کی صفت شفیقی ہے، اور رفیقی صفت کا کیا کہنا، اللہ اللہ، نبی کی شانیں جدا ہے، ان کے مراتب جدا ہے، اب اس پہ زیادہ تذکرہ نہیں کرنا ہے، البتہ اور آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دو دو چار ہو گئی، سمجھ گئے نا، صفتیں دو دو چار ہو گئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی دو صفت ملتی ہے، ایک تو حق گوئی اور دوسری جو ہے سچ بولنے کی صفت، صداقت اور حق گوئی، یہ دو صفتیں حضرت ابو بکر صدیق سے ملتی ہے، اور سچ بولنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے اور حق بولنے والا ہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، تو یہ دو صفتیں بھی ہوتی ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی کبھی کسی اور موقع سے گفتگو ہوگی۔ لیکن اس کے بعد پھر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی جو دو صفتیں ملتی ہے، وہ دو صفتیں کون سی ہیں؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو صفتیں حضرت فاروق اعظم سے ملتی ہے۔ کون سی صفت؟ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، یہ کس سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم سے، اور اس صفت کے کیا کہنے، یہ سب کو اللہ عطا کرے، کیونکہ یہ بڑی نیکی ہے، نیکی کی دعوت دینا۔ اللہ کا جو بھی ولی ہوتا ہے نا، اس کا مشن ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دینے کو پسند کرتا ہے اور برائی سے روکنے کو پسند کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر آپ بھی نیکی کی دعوت دیں گے اور برائی سے روکیں گے تو اس سے ملنا کیا ہے؟ توجہ کرنا، اس سے ملنا کیا ہے اور اس کی برکتیں کیا حاصل ہونی ہے، یہ ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو کچھ پتہ تو چلے کہ مبلغین جو کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے علماء جو کام کر رہے ہیں، اور یہ کام کسی خاص طبقے کا نہیں ہے بلکہ یہ مومنوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے، اور ہمیں خیر کی طرف جو بلایا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ جو خیر کا تاج ہمارے سر پہ ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو بتاؤں اس صفت پہ عمل کرنے سے اللہ کتنا کرم کرتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ چلتے گیا اور جاتے جاتے قبرستان پہنچا، میرے ساتھ میرے ساتھی بھی تھے، اور جب ہم قبرستان میں بیٹھ گئے، جا کر پہنچے تو پھر اس کے بعد دفن کا کام شروع ہونے لگا، اور پھر اتنے ہی میں پھر یہ ہوا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز اس قبر سے اور آگے بڑھتے ہیں، اور پاس میں ایک دوسری قبر تھی، اس کی طرف جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کر زار و قطار رونے لگتے ہیں۔ ان کے ساتھی کہتے ہیں ہم نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو وہاں روتے بلبلاتے تڑپتے دیکھا، اور پھر روتے 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 حضرت عمر ابن عبدالعزیز بے ہوش ہو گئے، ان پہ گشی طاری ہو گئی، ان کو ہوش نہیں تھا۔ پھر ساتھی آگے بڑھتے ہیں، پانی لیتے ہیں، پانی کے کچھ چھینٹے ان کے اوپر ڈالتے ہیں، اور ڈالنے کے بعد جب ہوش آیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز کو تو پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بھی روتے جا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ اور آپ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، آخر رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، رونے کی وجہ یہ ہے کہ جب میں قبرستان میں آیا تو پھر اس قبر سے آواز آنے لگی، اے عمر ابن عبدالعزیز آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ مجھے یہ قبر بلانے لگی، اور پھر میں اس قبر کی طرف آیا، اور جب آیا تو قبر نے کہا آج ذرا میرے قریب آ کر کے بیٹھ جا، تو پھر میں بیٹھ گیا، اور جب میں بیٹھا تو قبر نے کہا مجھ سے یہ تو پوچھ لے کہ جو میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں، ذرا مجھ سے پوچھ تو صحیح۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں میں نے قبر سے پوچھا بتا تو صحیح، جو تیرے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ تو پھر قبر نے مجھے جواب دیا اے عمر ابن عبدالعزیز، جب بھی کوئی میرے اندر آتا ہے تو سب سے پہلے تو میں اس کے کفن کو چورا چورا کر دیتی ہوں، اس کے کفن کو پھاڑ کر کے چن
لندیوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد جس کو قبر میں دفن کیا گیا ہے اس کی پسلیوں کو میں آزو بازو سے دباتی ہوں، آگے پیچھے دائیں بائیں سے قبر دباتی جاتی ہے، اور پھر قبر کہتی ہے اے عمر ابن عبدالعزیز میں مردے کو دباتے جاتے رہتی ہوں۔ اس وقت مردہ پکار 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 کر کہتا ہے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش کہ میری ماں باج ہوتی، میں پیدا نہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، آج قبر کے اس عذاب میں گرفتار نہ ہوتا۔ قبر اس کو تڑپاتی ہے، اس کے پسلیوں کو دباتی ہے۔ دیکھو قبر میں اپنے آپ کو بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ قبرستان سے آپ لوگ سب سے زیادہ قریب رہتے ہیں، اور جو لوگ قریب ہیں ان کو بھی موت آئے گی، اور جو لوگ دور ہیں ان کو بھی موت آئے گی۔ لیکن آپ یاد رکھنا یہ جو قبرستان کی قبریں ہیں روزانہ آنے جانے والوں کو پکار پکار کر کہتی ہے وہ ہنستے ہوئے جانے والے تو اذان کے وقت نماز چھوڑ رہا ہے، تو نماز کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہا ہے، نمازوں کو قضا کرتے جا رہا ہے، ہمیں قبرستان تک پہنچایا، ہمیں دفن کیا، ہمیں کفن پہنایا، سب کیا، لیکن پھر بھی تو نے عبرت حاصل نہیں کی۔ ارے نادان، ہم مرے ہی اس لیے تھے تاکہ تجھے عبرت دے جائے۔ یہ قبرستان کی قبریں، اس کے اندر کے مردے پکار پکار کر کہتے ہیں لوگوں ہماری موت سے عبرت حاصل کرو، اور نبی نے فرمایا جو عبرت حاصل نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ خود ان کو عبرت بنا دیتا ہے، یعنی وہ خود کسی کے لیے عبرت بن جاتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لو، جب بھی ملک الموت کسی بستی کے اندر کسی کو مارنے کے لیے آتے ہیں اور اس کے جسم سے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے جسم سے روح نکالتے ہوئے آزو بازو رہنے والے پڑوسیوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ تو مر ہی رہا ہے لیکن اب تمہارا بھی نمبر آنے والا ہے، یہ تو مر ہی رہا ہے، او بیٹے سن لے تیرا بھی نمبر آئے گا، او بیٹی اس کی سن لے تیرا بھی نمبر آئے گا، تیرا باپ مر رہا ہے یہ مت سوچنا میرا باپ بوڑھا تھا، میرا باپ بیمار تھا، میرا باپ کمزور تھا، میرے باپ نے بہت جی لیا اس لیے مر رہا ہے، نہیں، بلکہ اس کی موت آئی ہے، اور موت کب کس کی آتی ہے یہ کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے موت کب آئے گی ہم نے اس کا علم تمہیں نہیں دیا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہوگا۔ ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، ہائے رے نیند مسافر تیری کوچ تیار ہے کیا ہونا ہے، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، راہ دشوار ہے کیا ہونا ہے، ہمیں غفلت سے نکلنا ہوگا۔ اے دیوان گانش کے رسول سب کو موت آنی ہے، آپ بھی مریں گے میں بھی مروں گا، اور ایک خاص بات آپ موت کو یاد کر کے موت کی تیاری کریں گے تب بھی موت آئے گی، اور آپ موت سے دور رہیں گے اپنی موج میں رہیں گے اپنی مستی میں رہیں گے تب بھی موت آئے گی، لیکن تیاری کر کے مرنے والوں میں اور یوں ہی مر جانے والوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو تیاری کر کے مرتے ہیں وہ جب پیدا ہو رہے تھے وہ روتے روتے پیدا ہو رہے تھے، لیکن تیاری کر کے جب مر جاتے ہیں تو دنیا کے لوگ تو روتے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ تبسم ہوتی ہے، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ رہتی ہے، لیکن جو تیاری کیے بغیر گناہ کرتے کرتے عیاشی میں ڈوب کر جو لوگ مر جاتے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے روتے روتے اور مرے بھی روتے روتے۔ یہ کامیاب زندگی نہیں ہے، بلکہ جیو تو اس شان سے جیو کہ موت بھی خوشی کے ساتھ آئے، موت بھی مسکراتے مسکراتے آئے۔ نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نمازیں چھوڑنے والوں پہ بڑی سخت موت آتی ہے، بڑی دردناک موت آتی ہے، بلکہ کہا گیا جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان پہ جب موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے ان کو 7 سمندروں کی پیاس میں مسلط کرے گا، وہ 7 سمندروں کی پیاس محسوس کریں گے۔ اب تھوڑا سا توجہ کرنا، وقت ختم کے قریب ہے لیکن اس کا تھوڑا سا آپ تصور کر لینا چونکہ مرنا ضرور ہے۔ اب آپ دیکھیں کس وقت 7 سمندروں کی پیاس لگے گی، اس وقت جب موت آ رہی ہوگی، موت سرہانے کھڑی ہوگی، اللہ اللہ، موت جب سرہانے کھڑی رہتی ہے بڑی تکلیف کا وہ وقت رہتا ہے، بلکہ کہا گیا کہ زندگی میں بندے کو اتنا درد کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا درد موت کے وقت ہوتا ہے، بلکہ موت کا جو درد ہے وہ سب سے بڑا درد ہے،
دنیا کی ہر مصیبت، ہر تکلیف وہ چھوٹی نظر آئے گی جب بندہ موت کی تکلیف کو دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا حضور یہ بتائیں موت کے وقت درد کتنا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے اپنی قوم کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں موت کے وقت کتنا درد ہوتا ہے، اور سارے لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں دیکھو ایسے ڈائریکٹ نہیں بتاؤں گا، تمہیں ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ اس کے بعد مثال دی، بڑی پیاری بڑی دردناک مثال دی۔ کہتے ہیں ایک زندہ بکری کو لایا جائے، اور جب زندہ بکری آ کر کے سامنے کھڑی ہو جائے اس کے بعد قصائیوں کو لایا جائے اور قصائی آ کر کے بھی کھڑے ہو جائے، اور پھر اس کے بعد قصائی زندہ بکری کو ذبح کیے بغیر، اس کو پانی پلائے بغیر، اس کے حلق پہ چھری چلائے بغیر اس کی چمڑی کو اتارنے لگے۔ آپ ذرا تصور کرنا، آپ ذرا خیال کرنا، مرنا سب کو ہے، موت سب کو آنی ہے، لیکن حضرت موسیٰ کہتے ہیں زندہ بکری سے اگر کھال نکالی جائے، اس کا چمڑا کھینچا جائے تو ذرا بتاؤ اس کو کتنا درد ہوگا۔ اللہ اللہ، زندہ بکری سے جب کھال نکالی جائے گی اس کو جتنا درد ہوتا ہے وہ وہی جان سکتی ہے، اس درد کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں زندہ بکری سے کھال نکلنے پر بکری کو جتنی تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف مرنے والا محسوس کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچو تو صحیح، مرنے والے کو کتنا درد ہو رہا ہے، ایسے میں نماز نہیں پڑھی ہوگی، 7 سمندروں کی پیاس بھی لگی ہوگی، اتنی تکلیف کا وقت۔ اللہ اللہ، اللہ کرے کہ ایسی تکلیف کسی پہ نہ آئے۔ موت تو آنی ہے، حقیقت ہے، آ کر رہے گی، سب کو موت آئے گی، موت سب کو چاک کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کل نفس ذائقۃ الموت یعنی نفس کا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہی چکنا ہے، اور اگر کوئی موت سے بھاگے گا نا تب بھی بھاگ نہیں سکے گا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں نماز نہیں پڑھیں گے، 7 سمندروں کی پیاس لگی ہے۔ اب ایسے میں کیا ہوتا ہے، درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، پڑوسی آ رہے ہیں، آپ بستر پہ لیٹے ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں ہلتے نہیں، پیر ہلانا چاہتے ہیں ہلتے نہیں، اٹھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں پاتے، بات کرنا چاہتے ہیں بول نہیں پاتے۔ ایسی حالت کو سکرات کہتے ہیں، سکرات۔ ایسے میں رشتہ دار دوست احباب سب آتے ہیں، آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، توجہ کرنا، آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اپنا ہاتھ نہیں ہلا پا رہے، آپ اپنے پیر نہیں ہلا پا رہے، آپ کا دوست آیا، آپ کا باپ آیا، آپ کی ماں آئی، آپ کے رشتہ دار آئے، سب آ کر کے کیا کرتے ہیں، ایک لوٹے میں پانی رہتا ہے اور ایک چھوٹا سا چائے کی پتی والا چمچ رہتا ہے، اور اسی چمچ کو لے کر وہ پانی میں ڈبو کر اس میں جتنا پانی آیا اتنا پانی لے کر مرنے والے کے حلق میں ڈالتے ہیں، اور جب اتنا پانی حلق میں ڈالا جاتا ہے تو آپ قریب سے کسی مرنے والے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب اس کے حلق میں وہ پانی ڈالا جاتا ہے تو تھوڑا پانی اس کے حلق کے اندر اترتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ پانی تو گالوں سے بہہ کر کے نیچے گر جاتا ہے، اور جتنا پانی حدیث میں آیا ہے، جتنا پانی سکرات کی حالت میں اس کو پلایا جائے گا اتنی ہی پیاس اللہ اس کی اور بڑھاتا جائے گا۔ اور ایسی مشکل کے وقت، ایسے تکلیف کے وقت شیطان وہاں آتا ہے، جو شیطان کٹر دشمن ہے انسان کا، وہ وہاں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھ تیرے رشتہ دار پانی پلا رہے ہیں، کتنا چمچ چمچ، اور تجھے پیاس لگی کتنی، 7 سمندروں کی، 7 سمندروں کی پیاس تجھے لگی ہے، اور یہ چمچ چمچ پانی ڈالتے ہیں اور اس سے تیری پیاس اور بڑھتی جا رہی ہے۔ دیکھ میں ایک لوٹا پانی، اس کے ہاتھ میں ایک جگ پورا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رہے گا، وہ کہے گا دیکھ یہ سارا لوٹا بھر کے پانی جو ہے میرے پاس، یہ سارا جگ بھرا ہوا پانی تیرے منہ میں ڈال دوں گا، اگر تو مجھے خدا مان لے گا تب۔ کتنا کٹھن وقت ہے، اللہ 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 رحم فرمائے۔ اس وقت اگر پانی کی پیاس کی بدلے ایمان بیچا، پیاس کے آگے ہار گئے، لوٹا پانی لیا پیاس کی وجہ سے، سب تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہرگز مت مرنا اس وقت جب تمہارے سینوں میں ایمان نہیں، مرو تو ایمان پر ہی مرنا، کیونکہ ایمان پر مرنا ہی کامیابی ہے، ایمان پر
مرنا ہی کامیابی ہے. اور ایمان پر مرے گا کون؟ مرے گا وہی جس کے سر پہ اللہ کی مدد ہوگی، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی. موت کے وقت کوئی ساتھ نہیں دیتا، اگر کوئی ساتھ دیتا ہے وہی دیتا ہے جس نے موت کو پیدا کیا، وہی ساتھ دے سکتا ہے. تو اس ابھی تھوڑی گفتگو ہوگی اور ختم کر دوں گا میں. اب تھوڑا کچھ سمجھا کہ آپ کو ختم، ابھی ایک ختم کے قریب ہے سمجھیے. کچھ اور جو صفتیں رہ گئی وہ رہ گئی. آپ نمازی بن گئے تو یہی بھی کافی. ہم اپنے لیے کم سے کم ولی نہیں بنے، نمازی بنے تو یہ ولی کے در پہ اتنی دیر بیٹھنا بھی کامیاب ہو جائے گا. اب دیکھیے اتنا تکلیف کا وقت ہے، کیا ہے؟ سر پہ شیطان، یہ سب ہو رہا ہے. لیکن آپ اگر چاہتے ہو نا کہ آرام سے ایمانی موت مرے تو اس کے لیے بھی طریقہ رسول اللہ نے عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی فرماتے ہیں، اب آپ سننا چاہتے ہیں نہیں سننا چاہتے؟ اب تکلیف سے نہیں مرنا ہے آپ کو، مسکراتے مسکراتے مرنا ہے. بے ایمان دنیا سے نہیں جانا ہے آپ کو، ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے. تو نبی فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ موت کی تکلیف نہ ہو، اگر چاہتے ہو کہ موت آ کر چلی جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو، تو اس کے لیے تمہیں کچھ کرنا ہوگا. ایک تعویذ میں آپ کو دیتا ہوں، ایسی تعویذ دوں گا آپ کو کہ آپ کو موت آئے گی اور معلوم بھی نہیں ہوگا. کس کو چاہیے؟ اب ہاتھ اٹھائیے. کچھ لوگ وہ بھی نہیں چاہتے، سب کو چاہیے نا. ہاں تعویذ ایک ایسی ہے یہ کہ اس کو پہننا نہیں ہے، اس کو کرنا ہے. اصل میں تعویذات اکثر پہنی جاتی ہے، لیکن یہ جو تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو پہننا نہیں ہے آپ کو، بلکہ اس کو پورے جسم کو پہنانا ہے. سمجھ رہے ہیں کیا ہے تعویذ؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا. کتنے؟ تعویذ یہی ہے. اب آپ سوچیں گے صرف جمعہ کا بول دیتے اور اچھا رہتا. نہیں، جمعہ کا نہیں ہے، 5 وقت کی نماز کا ہے. 5 وقت کی جو نماز پڑھتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جو 5 وقت کے نمازی ہوں گے ان کو جب موت آئے گی تو کیسے آئے گی؟ نبی بڑی پیاری مثال دے کر فرماتے ہیں رات کا سناٹا چھا جائے، آدھی رات گزر جائے اور اس کے بعد ایک گھر میں بچہ روتا ہوا، دودھ پیتا بچہ روتا ہوا بیدار ہو جائے اور رونے لگے زارو قطار، اور پھر اس کی ماں اٹھ جائے. اور اٹھتی ہے ماں کبھی بچے کو روتا نہیں دیکھتی، اٹھتی ہے. تو اٹھنے کے بعد وہ اپنے بچے کو آگوش میں لے اور لینے کے بعد اپنا سینہ بچے کے منہ میں ڈالے اور ڈالنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی جائے. بچہ دودھ پیتا جائے اور بچہ جب دودھ پی کے سیراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ وہیں پہ پستان کو پکڑے، سینے کو پکڑے سو جاتا ہے. اور ماں دیکھتی ہے کہ میرا بچہ سو گیا، تو اب ماں کیا کرتی ہے؟ اپنا سینہ آہستہ سے ایسے نکال لیتی ہے، آہستہ سے نکالتی ہے اور بچے کو پتہ بھی نہیں چلتا. ماں اپنا سینہ نکال لیتی ہے، بچے کو پتہ نہیں چلتا. تو نبی فرماتے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں ان کے جسم سے روح نکل جائے گی، ان کو خبر تک نہیں ہوگی. جیسے بچے کے منہ سے سینہ نکلنے پہ بچے کو خبر نہیں ہوتی، ویسے ہی 5 وقت کے نمازیوں کو خبر تک نہیں. بولیں گے نا 5 وقت کی نمازیوں کو ہاں خبر. 5 وقت کے نمازی بنو. پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں جائے گا. مسجد کو آپ جتنا آباد کرو گے اتنا ہی پاور آپ کا بڑھے گا، ایمانی طاقت بڑھے گی، جسمانی طاقت بڑھے گی، بیماریوں سے دور رہیں گے. مختصر یہ کہ قبر کہتی ہے سب طرف سے دباتی ہے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں نا قبر دباتی ہے. تو سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. توجہ کرنا، آخری بات ہے یہ، سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. ادھر تھوڑی دیر بس ہو گیا. سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ قبر دباتی ہے. لیکن نیک ہوں گے تو بات جدا ہوگی، لیکن گنہگار ہوں گے تو حالت تو خراب ہونی ہی ہونی ہے. تو اس لیے اچھے کام کریں. تو قبر دباتی ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قبر دباتی ہے تو دباتی ہی ہے، لیکن جب کوئی بندہ مر کے قبر میں پہنچتا ہے اور قبر اس سے کہتی ہے دیکھ دنیا میں جو کرنا تھا تو نے کیا،
اب میں تجھے دباؤں گی. قبر کہتی ہے, مردے کو کہتی ہے اب میں تجھے دباؤں گی. اور جب قبر دباؤں گی بول کے دبانا شروع کرے گی, تب اللہ فرماتا ہے قبر سے, اے قبر رک, اتنا جلدی مت کر دبانے میں, اے قبر رک, اتنا جلدی مت کر دبانے میں. تو قبر پوچھتی ہے مولا کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ فرماتا ہے پہلے اس بندے سے پوچھ تو صحیح, یہ دنیا میں رہ کر نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو گناہ سے روکتا تھا یا نہیں روکتا تھا؟ پہلے پوچھ تو لے. قبر اس سے پوچھتی ہے اگر بندہ دنیا میں نیکی کی دعوت دے کر لوگوں کو گناہ سے روکنے والا ہوگا, اس سے قبر پوچھے گی تو وہ کہے گا ہاں ہاں یہ کام تو میں نے گلیوں میں گھومتے گھومتے کیا ہے, یہ کام تو میں نے لوگوں سے مل مل کے کیا ہے, لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور گناہ سے روکا, یہ کام میں نے کیا ہے. تو قبر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا اس نے تو یہ کام کیا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے جو بندہ نیکی کا حکم دے کر گناہ سے روکتا تھا اب تو اسے دبا نہیں سکتی. تو پھر وہ قبر پوچھتے مولا کروں تو کیا کروں؟ تو اللہ فرماتا ہے اب جنت کا باغ بن جا, اب جنت کا باغ بن جا. تو وہ قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے. تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا کوئی ہلکا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اور اس کام کی برکت یہ ہے کہ کام کرنے والا بے عمل نہیں رہتا, کیونکہ کام کرتا ہے نا تو اس کو بھی اندر سے اس کا اپنا جو الہام, اپنا رب کی جانب سے جو الہام ہوتا ہے وہ چپتے رہتا ہے. ارے تو ہی جھوٹ پہ بیان کر رہا تھا اور تو اب جھوٹ بولے گا, ارے تو ہی نے سچ کی برکت بتائی اب تو ہی سچ نہیں بولے گا, ارے تو ہی نے اللہ سے ڈرنے کے بارے میں بتایا اور تو نہیں ڈرے گا اللہ سے. تو یہ چبھتے رہے گا, اندر ڈنک مارتے رہے گا, اور اس سے بھی خطا ہوتی ہے, ہو بھی جائے تو وہ پھر سنور جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ داعی دین ہوتا ہے نا, تو پھر اس کو اپنے اندر بھی اس کی روح اپنے آپ سے مخاطب ہوتی ہے. یہ تو باہر زبانی طور پہ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن اس کی روح اندر اس کو جھنجھوڑتی ہے, کہتی ہے دیکھ لوگ تیری عزت کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, تو اللہ والا بن جا. تو وہ اللہ والا بن جاتا ہے. تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا بڑی اچھی بات ہے. تو یہ کام آپ بھی کریں. اور کیسے کریں گے آپ اپنے بچوں کو نیکی کی دعوت دیں اور ان کو برائی سے روکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو سالانہ سنی اجتماع سنی دعوت اسلامی کی جانب سے ہبلی کی سرزمین پر ہونے جا رہا ہے, آپ سب اس سے واقف ہیں اور سب لوگ اسی کی دعوت کو عام کر رہے ہیں. 4 فروری کو صرف خواتین کے لیے الطاف پارک جو دیوان چچا درگاہ کے سامنے جو جگہ خالی ہے, اسی جگہ میں 4 فروری کو صبح 10 بجے سے شام 7 بجے تک اجتماع ہوگا خواتین کے لیے. اور آپ اپنی بہنوں کو وہاں پہنچائے, اپنی بیویوں کو وہاں پہنچائے, اپنی بچیوں کو وہاں پہنچائے. اگر آپ پہنچاتے ہیں تو اچھی بات ہے, ورنہ پھر تحریک کی گاڑیاں اپنے اپنے محلوں میں آتی ہے تو پھر ان گاڑیوں کے ذریعے بھی آپ اپنے گھر کی خواتین کو, اپنے محلے کی خواتین کو اس اجتماع میں ضرور پہنچائیں. کیونکہ جب ایک عورت سنور جاتی ہے تو پھر وہ پورے معاشرے کو سنوارتی ہے اور اس کی نسلیں سنور جاتی ہے. تو اس لیے عورتوں کے اجتماع پہ آپ زیادہ زور دیں اور زیادہ سے زیادہ عورتوں کو وہاں پہ جمع کرنے کی کوشش کریں. اور اسی کے ساتھ 5 فروری بروز اتوار صبح 11 بجے سے رات 10 بجے تک مردوں کے لیے اجتماع رہے گا. تو آپ حضرات چونکہ وہاں شرکت کریں گے تو پھر آپ کے علم و عمل میں اور 4 چاند لگ جائیں گے اور آپ کو دین کا علم بھی آئے گا, کچھ جو ضروری مسائل ہے وہ بھی آپ کو پتہ چلیں گے اور ساتھ میں آپ کی کچھ اصلاح بھی ہوگی. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان 2 دن کا جو اجتماع ہے, ایک دن خواتین کا اور ایک دن مردوں کا, تو اس کو آپ بھرپور کامیاب بنائیں. اس کی دعوت آپ خود عام کریں, اپنے دوست و احباب میں عام کریں, اپنے دوست و احباب کو واٹس ایپ کے ذریعے اور SMS کے ذریعے بھی میسج کر کے ان کو آگاہ کرے کہ اجتماع ہونے والا ہے. تو آپ بھی اپنے گھر کی خواتین کو سنیچر کو بھیجیں اور پھر اتوار کو مردوں کو بھیجیں. اس طرح آپ خود دعوت دیں. ہو سکتا ہے اگر اللہ کو آپ کی یہی دعوت دینا قبول ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر اس کی برکتیں بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گی. دوران گفتگو کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور بھی بہت ساری وہ آگے کی صفتیں رہ گئی ہے, انشاءاللہ کسی اور موقع سے آپ کے سامنے وہ بیان کی جائے گی, چونکہ اب اتنا وقت نہیں رہا. اور پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع سے گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اللہ عز و جل حضرت کو صحت و سلامتی عطا فرمائے.